السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے نا، لیکن منزل بہت اچھی ہے. ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے، اس وقت بھی آپ لوگ جو مشقت برداشت کر کے آ رہے ہیں، اس پر آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی، اور مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے. آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی مٹیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے. اس طرح ان آیات کی تعداد ان اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. یہ حدیث پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان قرآن کی مجالس سے اٹھتے ہیں تو بہت سے دولت سمیٹ کر واپس جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ اجر ہمارے لیے بھی لکھ دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تیسرا پارہ. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بارک اللہ فیکی. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد. یہ رسول جو بھیجے گئے، ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی. ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نا. انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور 1,14,000 اور 1,04,000 تک بتائی جاتی ہے. بہرحال 1 لاکھ سے زائد انبیاء دنیا میں آئے تھے. ان میں سے 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر فضیلت بخشی تھی. فضیلت مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے نا. دنیا میں بھی بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور اس فرق کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیں ہر وقت موازنہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ دوسروں کی فضیلت مان لے، جس کو جو ملی ہے اس کو مان لے. آپس میں مقابلہ بازی سے گریز کریں، حسد نہ کریں. اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کسی کو علم، کسی کو مال یا حسن، یا کسی کو کچھ بھی دیا گیا ہے، ہمیں اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون.
اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس سے نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے نا، اللہ کا حق نہیں دیتے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اس آیت کو اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند برتر اور عظمت والا ہے۔ آپ دیکھیں ہر فرض نماز کے بعد بغیر بولے حدیث میں مطلب یہ جو ہے دعا پڑھنی ہے، آیت الکرسی، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے یہ، شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے، جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازماً پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں گے نا، اگر زیادہ سردی یا زیادہ گرمی لگ جائے یا بیمار ہو جائے تو مر جائیں گے، اور مرنا تو ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سبب نہ بھی بنے تب بھی ہم نے مرنا ہے، اور اسی طرح باقی سب مخلوقات ہیں، کل من علیہ فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، لیکن اللہ کو نہیں، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے ہر دم اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہمارے ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کون سے فرشتے؟ نہیں معلوم نا۔ یا ہمارے پیچھے کون سے جو شیاطین موجود ہیں؟ نہیں معلوم ہمیں۔ ہمارے آس پاس آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم اس سے ناواقف ہے، لیکن وہ جانتا ہے۔ ہم اللہ کے علم کے بغیر، یعنی ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر اتنا جانتے جتنا وہ چاہے، بس اس سے بڑھ کر ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم جو ہے اتنا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت اسے جو ہے نا نہیں تھکاتی ہے۔ کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے نا، جب وہ اوپر اٹھنی شروع ہوتی ہے تو بہت چھوٹی لگتی ہے نا، جیسے ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہو تو کتنا بڑا نظر آتا ہے، لیکن آسمان پر ایک چھوٹے نقطے کی مانند نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے، لیکن یہ بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی ہے۔ وہ ہر اعتبار سے اللہ اکبر ہے، وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین،
قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقہ کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لوگوں کو اسلام میں زبردستی داخل کرنے سے کیوں روکا گیا؟ یہاں پہ یہ منع کیا گیا نا، لا اکراہ فی الدین. لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے نا اگر ہم زبردستی دین کی طرف لیں، کیونکہ دین میں داخل ہو کر بگاڑ اور فساد ہی پیدا کریں گے پھر ایسے لوگ. لیکن جب ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو اس کی پابندی کرنا لازم ہے. اس آیت کو لے کر کچھ لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے. نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو دین میں مسلمان نہیں ہیں، ان کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بالکل اس طرح کہ اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزرے نا تو آپ پر کوئی وہ پابندی نہیں ہے جو اندر والوں پر ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ اس کا حصہ بن گئے تو آپ کو سب پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا. لہٰذا اللہ کی آیات سے غلط اپنے حساب کے مطلب نہیں نکالنے چاہیے. اللہ ان لوگوں کو دوست ہے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. وہ انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے ہی لوگ دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے اس کے اندر. ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے نا یہ اللہ کی دوستی، اور ساتھ نصیب ہوتی کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ایمان، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. یعنی اللہ بندوں کا معاون و مددگار ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، انہیں روشنی عطا کرتا ہے. کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اس جھگڑے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص نمرود سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے. ایسا شخص خود پر ظلم کرتا ہے، اور ظالم کبھی بھی پھر ہدایت نہیں پاتا. یہاں پہ جو ہے نا اس آیات کے اندر نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے. یا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، آباد کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا. پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یوں نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے. اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی. اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بسیدہ ہو چکا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں کہ جو شخص 100 برس پیشتر مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا. اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو،
پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی علم الیقین تھا نا، یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ آپ پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، پھر اب یہاں پہ اس کے فوراً بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا ہے نا، صدق کیا ہوتا ہے؟ سچائی، ٹھیک ہے؟ صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور کتنی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے میں انسان سب سے پہلے اپنا مال سے قربانی کرتا ہے، بعض مال کے ساتھ جان بھی لگاتے ہیں، بعض اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہوتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے یعنی کسی مسکین کو کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھلانا، اس کو کپڑے پہنانا یا کھلانا، یہ سب بھی صدقات میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے اجر کا باعث ہیں یہ سب کچھ۔ صدقہ انسان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، دین کے دفاع اور سربلندی کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا، تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ کا نام بلند کرنے، اس کی حفاظت کے لیے دیا جانے والا صدقہ تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور دین کی ترقی کس چیز سے ہوتی ہے؟ علم کا سیکھنا اور سکھانا، کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ پھر اس صدقہ کو 700 گنا کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ جب ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا تب بھی اس کی وجہ سے دین کو پھیلانے میں مدد ملتی رہے گی، لہٰذا ایسا صدقہ خاص پرورش پاتا رہتا ہے، پھر پلتا پھولتا رہتا ہے، یعنی 700 گنا تو بڑھے گا، اور پھر جتنا اخلاص ہوگا اتنا بڑھے گا۔ انسان جیسا خرچ کرتا ہے نا وہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ویسا ہی 700 گنا جو ہے ہو کر ملے گا اس کو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی، یعنی ایسی ہی ہوگی۔ سبحان اللہ، ایک کی بجائے 700 گنا بڑھ گئی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، کوئی بگار وغیرہ نہیں لیتے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ مال جو ہے اس کو خرچ کرنے کے بعد، خاص طور پہ آج کل آپ کے پاس رمضان میں ماسیاں ہیں یا عزیز و اقارب ہیں، کسی کو دینے کے بعد یہ نہیں جتلانا کہ میں نے تو اتنا دیا، میں نے تو اتنا کیا، میں تمہارے لیے اتنا کرتی ہوں اور تم میرے لیے جواباً کیا کرتی ہو، میں نے تو اس رمضان میں اتنا کچھ دیا اس کو، یہ پھر بھی جو ہے وہ نافرمان نکلی، اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کی صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ صدقات کو ضائع کرنے والے کام جو ہے نا، یعنی کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، دے کر احسان جتانا، کوئی نہ کوئی باتیں بنانا، یہ سب صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔
اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کی طرف دکھلانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا می برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مثلا میں فلاں کی فیس بھی دے رہی ہوں، میں نے فلاں کو فدیہ بھی دیا ہے، میں نے فلاں کو جو ہے وہ رمضان میں کپڑے بھی لے کے دیے ہیں، میں نے فلاں کو، یہ غیر شعوری طور پہ اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی گاڑی کا بندوبست کر دیا، کسی کا کچھ کر دیا، جیسے بارش مٹی صاف کر دیتی ہے نا، اس طرح دکھاوا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ عمل غائب، اعمال نامہ کورے کا کورا ہو جائے گا۔ انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بندوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کچھ ایسی چیزیں بھی دیں جو خاموشی سے دے، کسی کو بھی خبر نہ ہو، کچھ چیزیں اللہ کے ساتھ بھی رہنی چاہیے نا۔ تو یاد رکھیے جو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا نا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ دلوں سے خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، دل میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے صدقہ دینے کے بعد۔ اور کئی ریسرچز بتاتی ہیں کہ چیریٹی کا کام کرنے والے لوگ بہت خوش رہتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، اپنے اوپر خرچ کرنے والے اور دوسروں پر خرچ کرنے والے، ایسے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر صدقہ کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، یعنی صدقہ خوشی، اعتماد اور مثبت سوچ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے بیماریاں یعنی امراض کا علاج صدقہ سے کیا گیا ہے، کتنی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے سٹریس کا علاج بھی صدقے سے کیا گیا ہے۔ صدقہ کرنا شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کمی برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کمی نہ برسے تو فوار ہی کافی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ پھر ایمان کا مزہ پانے والے کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ تین امور انجام دیا وہ ایمان کا مزہ چکھے گا۔ کیا فرمایا؟ جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے، نیز زکوٰۃ میں بوڑھا گھٹیا جانور نہیں دیا بلکہ معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کیا کرنا ہے اس حدیث کے بعد؟ دل کی خوشی سے صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ تو دل کی خوشی سے صدقہ کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں، کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو الا کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ یعنی کیا سمجھ آئے یہاں پہ؟ ایسا مال اللہ کے راہ میں دینا جو خود کو پسند نہیں کہ ہمیں کوئی دے، اور شرط یہ کہ کیا کہا؟ پاک اور عمدہ چیز بھی ہو۔
یہ اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے نا یہاں پہ جسے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ انویسٹ کیا، بہت زیادہ کمائے، لیکن آخر میں سارے کا سارا مال ختم ہو کرے گا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیت خراب تھی، اس لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا تو سب کچھ جو کمایا ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے صدقہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے دینا چاہیے، یاد رکھیے نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے، دکھاوے اور اذیت احسان جتلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، دینے کے حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرو، چیز دیکھنے کے لیے بھی اچھی ہو، کھانے پینے کے بھی لیے اچھی ہو، یہ نہیں کہ بس کھانے میں ذائقہ ہے، میٹھا ہے تو باقی اوپر سے شکل خراب ہے، نہیں، ہر صورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صدقہ دیا کرتی تھی نا تو اس کے اندر مفہوم حدیث کا کہ ایک دن اپنے سکے کو چمکا رہی تھی بیٹھ کر نا، اس کو دھو رہی، پالش کر رہی، جو بھی کر رہی تھی، ان کو صاف کر رہی، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، تو کہنے لگی صدقہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بہترین مال دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب اپنے والٹ سے پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نئے نئے نوٹ پڑے رہے، جو ردی سے گلے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں وہ ہم صدقے میں دے دیتے ہیں۔ اب ہماری سوچ دیکھیں اور پھر دیکھیں درجہ پھر کیا ملے گا، یعنی بہترین چیز نکال کر دیں اللہ کے راستے میں، نوٹ بھی دے رہے ہو تو آپ ان کو اس کو وہ والا دیں جو آپ کو پسند ہے، کڑکتا ہوا نوٹ، یا کم از کم بہتر حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا آپ، اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاص نیت بھی ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پر مفسرین ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیں تو اس کو یہ مت کہیں کہ مجھے میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا اور اس نے دعا کر دی تو آپ کو اجر مل گیا، اب آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو صدقہ دیتے وقت بھی یہ مت کہا کریں میرے لیے دعا کر دیں، آپ کی دعا ہی کافی ہے، بس دعا کر دیا کریں، نہ کہا کریں یہ بات، یہ بھی آپ کے، اگر وہ کر دے دعا تو آپ کے عمل کو ضائع کر دے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے حکم عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ حکمت کیا چیز ہے؟ دیکھیں ابن عباس سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن میں سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم رکھنا، نبوت مراد ہے، اللہ کی خشیت بھی اس سے مراد لی گئی ہے، درست بات تک پہنچ جانا، عقل و سمجھ، دین و دنیا کی اصلاح، یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے اور ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے، کون سی کرنی ہے۔ پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مال مجھے آخرت کو سامنے رکھ کر بہترین طریقے سے کہاں لگانا ہے۔ حکمت کی عمومی معنی درست وقت پر درست کام کرنا ہوتا ہے، یعنی عقل مند شخص اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ کرتا ہے، صبح سے شام تک ہر لمحہ بہترین طریقے سے گزارے اللہ کی رضا کی خاطر۔ دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ اس کے ذریعے آخرت کیسے کمائی جا سکتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے بھی دنیا کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، سوچ بدل لے، دنیا کا کام کرتے ہوئے سوچیں آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں علم اور حکمت عطا فرما، اگر حکمت مل گئی تو دین اور دنیا کی سمجھ بوجھ مل جائے گی، اور دین اور دنیا کے فیصلے کرنا آسان ہو جائیں گے پھر۔ اس لیے اللہ سے تعالیٰ سے نا ہمیشہ حکمت مانگنی چاہیے۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں، اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں نا کسی کے سامنے چھپا کر، اللہ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہاں حاضری لگ جاتی ہے، دنیا والوں کے ریکارڈ میں نہ بھی آئے نا اللہ کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اللہ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔
اچھا، بڑی اہم بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ وما للظالمین من انصار، یعنی ظالموں کے لیے یعنی اللہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر جو غریبوں فقیروں مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں نا، صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے، اور ان کا مال بھی اپنے مال میں جمع رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں، وہ اصل میں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر پتہ ہے ان کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں بھی اپنے ساتھ چھوڑ دیتے، آخرت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کی مدد بھی ایسے لوگوں کو نہیں آتی پھر، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے، صدقہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، خصوصاً جب اللہ کے لیے صدقہ کریں۔ کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے، صدقہ کے ذریعے سے دور کر دیجیے۔ کوئی بھی کام آپ کا مشکل آ گئی ہے کسی کام میں تو فوراً صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح۔ یعنی بعض اوقات بتا کر دینا بھی فائدہ مند ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی خیال آتا ہے، اور چھپا کر بھی دینا اچھا ہے کہ اس سے لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ خفیہ صدقہ ظاہر صدقہ سے نا بہتر ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر کون صدقہ دینا شروع کرے؟ دیکھیں، جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہوگا نا، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہوگی، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہو، کسی اور کو دینے سے اصل میں اپنے ہی نام اعمال میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر اس کا عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نا اصل میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اگر غور کریں تو ان آیات کے اندر مساکین کی بات ہو رہی ہے، خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، جو نہ فقیر ہے اور نہ مسکین ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو اللہ کے کام میں مشغول ہے، ٹھیک ہے؟ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اصحاب صفہ وہاں پہ مانگتے نہیں تھے نا، وہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے، وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے، کمانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، نہ وہ کاروبار کرتے تھے اور نہ کوئی کچھ اور۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہنے کے صدقہ دینا بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے ان کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یعنی یہ صدقات کے حوالے سے آخری آیت ہے، یہ رات اور دن دونوں میں دینے کی بات کی گئی ہے۔ رمضان کا ماہ بہترین موقع آ رہا ہے نا اس آیت پر عمل کا۔ راتوں میں بھی صدقہ کریں اور دن میں بھی چھپا کر بھی صدقہ کریں۔ راتوں کو جب آپ تراویحوں کے لیے جا رہے ہیں کچھ پیسے رکھ دیا کریں اپنے پاکٹس میں، اور صدقات رنج و غم ڈپریشن دور کرنے کا باعث ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے یہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول نظریہ یہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے روک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ ہی نہیں ہوتا۔ سود والا کام وہ کام ہے، دیکھ لیں آپ، نہ معافی ہے نہ کفارہ۔ جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔ یہ میں حدیث پڑھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائیے، سب اللہ کی رحمت سے محروم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یاد رکھیے گا سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر آ رہا ہے نا آیت نمبر اس کے اندر اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا، صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ 276 میں اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ حدیث کے مطابق ہے کہ جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کا دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا۔ یعنی حرام مال دینے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی حرام مال میں سے ایک تو صدقہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے کسی اور کو دے دیا وہ حرام مال تو اس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی سود کا کاروبار کرنا گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دینا چاہیے، اور اگر راس المال بھی چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ بات سمجھ سکو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو، یہاں آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت دین۔ ٹھیک ہے، آیت دین کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت اور جو آیت الکرسی تھی وہ تھی، اور سب سے طویل آیت موجود ہے جو آیت دین ہے۔ یعنی آپ کو کیا پتہ چلا اس کا آج کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اور سب سے طویل آیت ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا کہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں کیا حکم آ رہا ہے؟ مالی معاملات میں لکھت پڑھت کا حکم، صرف غیروں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی لکھ لیا کرو۔ خاندانوں میں فتنہ فساد کی بنیادی وجہ مالی معاملات میں دھوکہ دہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہے اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شک چھوڑ نہ جائے۔ ہاں اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے، اور اس معاملہ پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر
دو میں مرد میسر نہ آئے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو. اور گواہوں کو جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو. تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے جس سے شہادت ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کر لیتے ہو اسے نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں. اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو. نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے. اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ ہی تمہیں یہ احکام و ہدایت جو ہے سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان معاملات کو لکھ لیا کرو. لکھنے کی شرط بھی بتائیے نا, عدل کے ساتھ لکھنا. لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. اگر کسی کو کہا جائے نا انکار نہ کرے وہ بلکہ اس کا شکر کرے. دو عورتوں کی گواہی کی وجہ ان کی آسانی کے لیے حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مالی معاملات کو نہ لکھنے کا نقصان بھی ہے نا, جس سے جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ قطع تعلقی ہو جاتی ہے, زندگی جہنم بن جاتی ہے پھر. ٹھیک ہے. اور اہم سودے سے جیسے زمینوں کے سودے, مکانوں کے سودے اور بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں نا, اس کا بھی گواہ بنا لیا کرو. مالی معاملات میں احکامات کی پابندی کرنے کا بھی فائدہ بہت زیادہ ہے کیونکہ زندگی خوشگوار بن جاتی ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. مالی معاملات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے کام سکھا بھی دیتے ہیں. اس کے یہ سارے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں. تقوی سے اصل میں فرقان ملتا ہے نا, اس لیے. پھر اللہ فرماتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ ظاہر کرو, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ایمان والو اللہ سے یوں دعا کرو, اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے. اس سے پہلے جو آیت ہے نا اس کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے, آمن الرسول, رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے اور سب مؤمن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی. اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی 285 ہے نا یہ آیت, اور 286 میں اصل میں نا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں, عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں یہ آیات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ مجھے عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی اسے وہ کافی ہو جائیں گی. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں, مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں. مثلا ایک, ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گی. نمبر 2, کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی. نمبر 3, تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی. یعنی ایک معنی ہے, یہ مراد نہیں کہ تہجد چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, معنی ہے صرف, لیکن اگر کبھی نہیں پڑھ سکیں
تہجد تو یہ آیت تو پڑھ لینا پھر. یعنی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ تہجد کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پھر اب دیکھیں شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات بھی ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں 2 آیتیں نازل کر کے اسے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا. جس گھر میں 3 راتوں تک یہ 2 آیات پڑھی جائیں گی نا، حدیث میں آتے ہیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ایمان والو اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا. اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیو. ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب جب انہوں نے یہ دعا کی تھی نا اس طرح سے، یاد رکھیے گا کہ یہ دعا حدیث میں آتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی اس دعا کے اختتام پر بعض صحابہ سے، ٹھیک ہے، بعض صحابہ سے آمین کہنا بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ جب نازل ہوئی تھی نا سورۃ فاتحہ کے ساتھ نازل ہوئی تھی، تو آمین سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی آتا ہے، تو اس کے بعد بھی سورہ آمین کہنے کا کچھ صحابہ سے یہ ثابت ہے بات. ٹھیک ہے. آئیے ہم اس ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمین. واغفر لنا آمین. وارحمنا آمین. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. بارک اللہ فیکی. سورۃ آل عمران. حضرت ابو محمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی. 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح 2 سخت پستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کو دفاع کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے.
اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی۔ یعنی اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد فرقان قرآن مجید نازل کیا، یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اس سے کیا سمجھ آیا، اگر نہ مانے تو پکڑ بھی ہوگی۔ پھر اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہی جسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہے، اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، پہلے ہی کسی غلط نظریہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کے خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی متشابہات کیا ہیں؟ آیات متشابہات جن میں کوئی شبہ ہو، کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں، جیسے ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یعنی کرسی اور یہ عرش وغیرہ، ان باتوں کا تعلق غیب سے ہے نا، جن کے بارے میں بہت زیادہ بتایا نہیں گیا، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ان کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔ اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنانا، یعنی ہمارے دلوں کو واپس نہ پھیرنا، اور اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی، کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے نا۔ ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے۔ تقوی کا مقام بھی دل ہے، سوچنے سمجھنے کا اعلیٰ بھی یہی ہے۔ دل کی صفائی کی دعائیں مانگنی چاہیے ہمیں کثرت کے ساتھ۔ ایک دعا ہے نا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کو کینے سے دور فرما دے، دل کے اندر جو کینے ہیں ان کو دور فرما دے۔ اور پھر وہ بھی دعا سب کو آتی ہوگی نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ والی دعا بھی پڑھیں۔ اور پھر اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یا اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے۔ کثرت سے استغفار بھی کریں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دل کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، وہ دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اور اپنی آنکھ کے شر سے، اور اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے۔ اور دل کی ثابت قدمی اور اس کے ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جو ہے نا دعا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں سجا دے۔ یہ دعائیں خاص کر ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جو دل کے گھٹن یا تنگی کا شکار ہیں، یا کسی بھی دل کے مسئلے کا شکار ہیں، خاص طور پر جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کی وسعت کے لیے دعا کریں، تو وہ لوگ تو دل کی تنگی ہوتی ہے تو وسعت کی دعا کرواتے ہیں، تو وہ لوگ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں۔ پھر فرمایا، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ
ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے اور نہ اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن رہے ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اس میں نا جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی، اور امتحان ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ یا ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگے ہم؟ ان چیزوں کی محبت برائی نہیں ہے کہ ہم محبت نہیں کر سکتے، خرابی تب ہے جب ان میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اولاد کی محبت میں پاگل ہوئے میں، اور اللہ کو بھول گئے، اس کی عبادات کو نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اصل میں منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کو آخری حصہ میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہاں کیا آ رہا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے؟ کیا واقعی ہم صابرین اور صادقین ہیں؟ سچے وہ ہوتے ہیں نا جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں، دل بھی سچے ہوتے ہیں، ارادے بھی سچے ہوتے ہیں، زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں، اور اعمال بھی سچے ہوتے ہیں۔ اور والقانتین، جو اللہ کا حکم ملے اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کر ڈالتے ہیں۔ والمنفقین، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں، مسکینوں، فقیروں فی سبیل اللہ۔ والمستغفرین بالاسحار، یہاں سحری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے، فجر کے وقت اٹھ کر معافیاں مانگتے ہیں۔ پھر اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتہ نے بھی، وہ اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم وہی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرمانبردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کا حق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے کتاب تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا یہ گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہ چھوئے گی۔
اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ، یہ آیت بہت خوبصورت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھیے، بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی خیر کا کام کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں، توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استعمال کر لے اور توفیق دے دے ہمیں بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سے خوب جانتا ہے، نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب اعمال نامے کھلیں گے تو انسان چاہے گا کہ میری اور میرے برے اعمال کا دور کا فاصلہ ہو، کاش ہم اس دن کے آنے سے پہلے ہی برائیوں سے دور ہو جائیں، تاکہ اس دن ہمیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعویٰ کو سچا ثابت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو زبانی ہی دعویٰ نہ کرو، ثبوت بھی لاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اللہ کی محبت کا تقاضا کرتی ہے، کیا چیز کرتی ہے؟ اطاعت اور عمل کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، نہیں، صحیح احادیث پر بھی عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ کی محبت سے دوری ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ میں حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، بس قرآن کافی ہے، تو کافی نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر، نافرمانی، گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا جو نسخہ ہے نا، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مہمان آ کر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا، وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، ان میں سے جو انہوں نے پایا وہ پیا، جو زمین پر گرا اسے اٹھایا، سینوں پر ملا، چہروں پر لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کس چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ کی محبت میں، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر ہمیشگی کرو۔ یہ ذرا سن لے کون سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کیا کہ سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی بنو، کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ تو پڑوسی صرف ساتھ والے گھر میں نہیں رہتے، پڑوسی آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، یعنی چن لیا تھا ان کو۔ ابراہیم اور عمران کے ساتھ کیا کہا؟ ان کی آل کی بھی بات کی ہے یہاں پر، آل کو بھی ذکر کیا، ان کو بھی چن لیا انہوں نے۔
جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، سو میری اس امانت، اس منت کو قبول فرما، بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خالص ہوتے ہیں جیسے اصحاب صفا، کچھ صحابہ یکسو ہو کر صرف دین کا کام کر رہے تھے۔ یہاں ایک عورت کا ذکر ہے کہ اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ رب سے باتیں کریں، اور مدد بھی کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے دوستی کریں، زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہم اللہ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے باتیں کیا کریں۔ جتنی دکھ تکلیف ہے نا وہی دور کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کیوں نہیں اللہ سے باتیں کرتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ تو ہے، لیکن اللہ سے سرگوشیاں بھی کرنی ہے نا۔ اللہ سے دل کی باتیں کیا کریں۔ تربیت تو رب ہی کرتا ہے، ماں باپ تو صرف کوشش ہی کرتے ہیں، ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ بچوں کو رب کے حوالے کر دیں، ماحول سے اور بچوں سے پریشان ہو کر مایوس نہ ہوا کریں، دعاؤں میں کثرت کر دیا کریں۔ اس طرح دعائیں مانگا کریں کہ اللہ جس طرح مصر میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، جس طرح مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، میرے بچوں کی بھی تو اسی طرح حفاظت فرما۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ دعائیں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرماتے چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا، نہایت اچھی طرح اس کی نشو نما کی، یعنی پرورش۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہ پاتے، اور پوچھتے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب زکریا نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے پروردگار سے دعا کی، میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جب کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو اس سے عطا کر سکتا ہے نا، تو مجھے بھی عطا کر۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس وقت دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے فوراً اللہ کی طرف دعا رجوع کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا بات چیت نہ کر سکیں گے۔ ان دنوں اپنے پروردگار کو بہت یاد کیا کیجئے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیجئے، صبح و شام۔ یعنی نعمتیں جب خوشخبری ملے تو اللہ کا ذکر شکر صدقہ کریں۔ دیکھیں جب کسی بچی کو حمل ٹھہرے نا تو وہ یہ 3 کام ضرور کیا کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اطاعت کے ساتھ نا عبادت جو ہے، اب عبادت کا اولین ترین کام کیا ہے؟ نماز کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ ایسی ہوگی نا جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع و سجود کیا کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں
مریم کا سرپرست کون بنے، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگا۔ یہ دیکھیں کبھی نیکیاں قربانیاں ضائع نہیں ہوتی ہیں، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ کو دے کر تو دیکھیں، چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام ہو، یہ بہت ضروری شرط ہے۔ اللہ سے کیے گئے وعدے سچے کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح عطا کرے گا۔ نظر مان کر پھر ٹال مٹول نہ کریں۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، دیکھیں کبھی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی ہیں، کبھی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی ہیں، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی نا، تو اسے پورا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر نظر مانے تو پورا کریں، نظر مان کر ٹال مٹول نہ کریں۔ اللہ سے کیے گئے ہر طرح کے وعدے کو جو ہے نا سچا کیا کریں۔ نفل مان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں فلاں کام کروں گی، اور جب وقت آتا ہے کام ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ابھی رہتے ہیں نفل، اور پھر کئی سال بعد بتاتے ہیں باجی میں نے منت مانی تھی اور وہ نفل ابھی رہتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ ان کو نا پہلے خبر دے دی کہ وہ نیک ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تسلی دی ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسی خبر خواب میں ہی ملے کہ تمہارے بچہ صالحین میں سے ہوگا تو ہماری خوشی کا کیا حال ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا۔ مریم کہنے لگی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا سمجھ آ رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، یہ نبی علم والا ہوگا۔ اب انہوں نے وہاں پہ نعمتیں مانگی، یہ ہے وہ نعمتیں جو اللہ دیتا ہے پھر ایسے لوگوں کو۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ نیز میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نیز جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانہ میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دو۔ میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر اور انکار کے پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ تو اس کیا جواب آیا تھا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہی کہ ہم مسلمان اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اسی لیے ان کی حواری کہا جاتا ہے نا۔ اے ہمارے پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور اب بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا
اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا، یعنی یہ دونوں کلمہ کن سے ہوئے تھے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی بالادست ہے، بالادست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلہ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑے تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو ہم تو اس کے فرمانبردار ہیں۔ اہل کتاب تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھا یا نصارہ تھا، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم جانتے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا ہی حامی اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپا جاتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور تم پر حجت قائم کر سکے۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع نظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑی فضل کا مالک ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے یا رب، اور ہم سب پر بھی اپنا فضل نازل فرما، آمین۔ دعا کیا کریں اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے بیٹھے ہیں تو وہ ادا نہ کریں، اللہ یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھو یا غیر یہود کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی، یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو وہ اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کی بس بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔
اور انہیں اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، لہجہ میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ کیا کہے گا؟ کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ کتاب پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، کیا؟ ربانی بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھلاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ وہ نبی تمہیں یہ بھی نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب چاروں نچار اسی کے تابع فرمان مسلم ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آئے بھی وہیں سے نا، واپس بھی وہیں، اور اطاعت بھی اسی کی۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اور جو شخص اسلام فرما برداری کے سوا کچھ اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پر راضی رہنا چاہیے نا، ہر وقت یہی جو ہے اللہ کی اس چیز پہ خوش رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں داخل ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی اس فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس لیے صبح شام 3 بار یہ دعا مانگنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس اس بات کی واضح دلائل بھی آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی۔ وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور نہ کوئی مددگار بھی ہوگا، یعنی ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر انسان کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی خرچ کرتا ہے نا، صدقہ کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، مگر مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں فوت ہو جائے
اور اس کی اولاد اس کے سارے مال کو بھی صدقہ کر دے، مرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں دراصل توحید کے ساتھ ہیں، ایمان کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر جو آ رہا ہے نا آیت کے اندر، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں اصل میں نا۔ آیت نمبر 90 میں جو آیت ہے نا، یعنی دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں، کیونکہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے نا، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت ہم سے چھن جائے، ہدایت کی توفیق نہ چھن جائے۔ ٹھیک ہے، آج دنیا میں ہم ذرہ برابر کی گئی نیکی بھی قبول ہو جاتی ہے نا، لیکن روز قیامت زمین بھر سونا بھی قبول نہیں ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، سب سے ہلکا عذاب پانے والا پوچھے گا، اگر تجھے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم فدیہ میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پر ہی مصر رہا، تو اب توبہ نہیں قبول ہو سکتی، اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کیا تو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔